سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ الفالف مولہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم اما بعد انسان کی ایک فطرت ہے، ایک عادت ہے کہ وہ کسی سے کچھ چیز مانگتا ہے اور وہ اس کو چیز وہ نہ دے تو اس کو بہت ناگوار گزرتا ہے، منہ بنا لے گا، ناراض ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ ہے کہ انسان تعلقات ختم کر لیتا ہے، اس سے بھی زیادہ پھر اس کے جذبات بڑھتے ہیں کہ اس نے میں چیز مانگی بھی نہیں دی تو پھر سرکش بھی ہو جاتا ہے، سرکشی اختیار کرتا ہے، اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ پھر دشمنی بن جاتی ہے کہ بھائی میں نے ایک چیز مانگی تھی اس نے مجھ سے انکار کر دیا۔ یہ فطرت اس کی قائم ہی ہے اس کے پہ، اور یہ فطرت اتنی گندی ہے انسان کی کہ اپنے رب کے ساتھ بھی بندہ یہی تعلق رکھتا ہے، عجیب تعلق ہے، رب سے دعا مانگتا ہے، حاجت مانگتا ہے اور پھر بڑی جلدی شکایت کرتا ہے، یار ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں نے تو نماز شروع کی تھی، نماز میں کچھ فائدہ ہی نہیں ہوا، سنا تھا یار کہتے ہیں یہ پڑھ لو تو دعا قبول ہو جاتی، میری تو کچھ بھی دعا قبول نہیں ہے، میں تو بہت پریشان ہوں۔ اور اسی عادت کے تحت، غور سے سنیں بات، اسی عادت کے تحت بندہ اپنے رب سے رشتہ توڑتا ہے، تھاٹس آتے ہیں، شیطان پکڑتا ہے، اس کے ایمان کو کمزور کرتا ہے، اس کے یقین کو اللہ سے کمزور کرتا ہے، اور اتنا کمزور ہو جاتا ہے آدمی کہ اللہ سے شکایت کرنے لگتا ہے۔ بہت سے لوگ تو ان جذبات کو اپنے چھپا لیتے ہیں اور اندر ہی اندر باتیں کرتے ہیں کہ یا ہم سامنے گئیں گے تو پتہ نہیں لوگ ہمیں کیا کہیں گے، لیکن تحقیقت وہ سرکش ہو چکے تھے۔ اگر ان کو نماز کی طرف کہا جائے یا نماز پہ آؤ تو اندر سے کہتے ہیں یار کیا فائدہ نماز کا، یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، انسان کی فطرت ہے، عجیب انسان دیکھیں، بندے سے مانگے تب بھی ناراض، اللہ سے مانگے تب بھی ناراض، اس نے بندے اور اللہ کو بالکل تعلق ایک پیدا کر لیا۔ بہت سے لوگ منحرف ہو جاتے ہیں اس چیز سے، نا امید ہو جاتے ہیں، اللہ کے دل میں بلکہ اتنے دور ہو جاتے ہیں اللہ سے کہ اللہ سے یقین ہی ختم ہو جاتا ہے ان کا، بلکہ عجیب باتیں کرنے لگتے ہیں، وہ دیکھو یا ان کو، وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، اس کو دیکھو کتنے مزے کر رہا ہے، وہ تو کبھی ہم اس کو مسجد میں دیکھا، اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں یار ان لوگوں کو دیکھو جو یار یقین بھی نہیں کرتے اللہ پہ، دیکھو ان کے کیسے ملک چل رہے ہیں، ان کی کیسی عیاشی ہے، ہوتی ہیں یہ باتیں یا بھائی نہیں ہوتی؟ فلاں ملک کو دیکھو یار، ہمارے ملک کو دیکھو ان کا کیا حال ہوا، ادھر دیکھو یار خوب بارشیں ہوتی ہیں، کیا مزے ہیں یار، سب کچھ لگتا ہے، یہی ایک چیز ہے۔ ہم تو ایمان والے لوگ ہیں، اتنی سی باتیں ہم کیوں ناراض ہوتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے مانگا اللہ نے ہمیں نہیں دیا، حالانکہ اللہ نے کچھ اور کہا ہے۔ میں آج آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں، اس وظیفے سے ہمارا تعلق ایسا جڑ جائے کہ جو مانگے اللہ عطا فرما دے، پھر تم ناراض نہیں ہوں گے نا اللہ سے، ہیں؟
دیکھ کیسے بیوقوف ہوگا. اللہ سے بھی ناراض ہونا چاہیے بندے کو. جب کوئی اپنے ماں سے ناراض ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ماں سے بھی کوئی ناراض ہونا چاہیے. کیسے بیوقوف ہے تو؟ پکل ماں سے کیا ناراض ہونا؟ کہتے ہیں نا تو جو کروڑوں ماں سے بڑا ہے ہمارا رب, اس سے ناراض ہو جائے. ہمیں نہیں دیتا نہیں, میں نے مانگا تو مجھے دیا نہیں. میں تو اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا, میری وہاں شادی نہیں ہوئی ہے. اس نوکری کے لیے میں نے اپلائی کیا تھا تو کوئی نہیں ہے. دیکھو ہمارے گھر میں فاقے ہیں, بھوکے مر رہے ہیں, کہاں اللہ سنتا کیوں نہیں ہے؟ استغفر اللہ. یہ کوئی تعلق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا؟ بتائیں آپ کیسا کمزور آدمی کیسی چیز چلتا ہے. ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ, اپنے رب سے تعلق کو مت جوڑو, کبھی مت توڑو, کبھی مت توڑو. ہو سکتا نہیں جس کو ہم نے مانا ہے رب ہے ہمارا, سبحان اللہ, جس کو رب مانا ہے الحمدللہ, وہ کہیں بھی ایسی چیز نہیں ہو سکتی کہ رب عطا نہ کرے انسان کو. بھائیو ایک چیز ایسی ہے الحمدللہ, اگر وہ ہم کریں تو اللہ تو ویسے بھی دے دیتا ہے, لیکن وہ اگر چیز ہم کریں تو سبحان اللہ, اللہ بندہ کو ضرور دیتا ہے. اور اس کا نام ہی اللہ نے ایک عجیب رکھ دیا, نماز حاجت. سبحان اللہ, اللہ اکبر. نماز ایک کیسی چیز ہے, اتنی زبردست چیز ہے نماز, کہ اس وسیلے سے جب بندہ مانگتا ہے 2 رکعت نماز نفل, یہ وسیلہ دار اللہ کی طرف, انہیں سبحان اللہ, اور پھر کھڑا ہو جاتا ہے. پوری نیت ہے کہ آج جو میں نماز پڑھ رہا ہوں رب, میں صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آج میں تجھ سے ایک چیز تعلق پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ جو میں مانگوں تو مجھے دے گا. اللہ, کسی نماز میں ضرورت نہیں ہے آدمی ایسی بات کرے, کر سکتا ہے کبھی نہیں. کیوں کہ آپ فرض پڑھ رہے ہیں, کوئی نیت, اللہ تیرا حکم ہے نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن ایک نماز اللہ نے کیا کہی ہے کہ تم نماز پڑھو اس نیت سے کہ میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے دے گا. اللہ, آج جو تیری تعریف ہوگی, آج جو تو مجھے تعریف کرے گا, حمد کرے گا, میرا قرآن پڑھے گا, میرے سجدے کرے گا, میرا رکوع کرے گا, آج ایک عجیب رکوع ہوگا. ہر جگہ تم سے مانگے گا جو تیری خواہش میں تجھے دوں گا. اس کو کہتے ہیں نماز حاجت. سبحان اللہ. یہ نماز جو ہے نا, دیکھیں بہت بڑی چیز دی اللہ تعالیٰ نے. بے نمازی جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں برباد ہے, یہ یاد رکھیں. توقع ہی نہ کرے کہ بے نمازی ہے اس کے گھر میں اللہ کے عذاب نہ اترے, اس پہ مصائب نہ آئے, اس پہ پریشانی نہ آئے, اس کا رزق نہ بند کرے, اس کو بیماریاں نہ دے. وہ گھر جہنم ہوتا ہے, اور انسان شیطان کا پتلا ہوتا ہے. نماز واحد ایک ایسی چیز ہے جو ہر وقت بندے کو اللہ کے ساتھ جوڑ کے رکھتی ہے. یاد رکھیں, ہر وقت اگر آپ ٹائی رکھنا چاہتے ہیں, لنک رکھنا چاہتے ہیں انسان کو اپنے رب کے ساتھ, 5 وقت اللہ تعالیٰ نے جو یہ نماز ہمیں دی ہے, اتنی زبردست چیز ہے کہ انسان کا رب سے رشتہ ٹوٹنے نہیں دیتی. اس میں جس نے جھول مارا اور نماز کو کمزور ہوا تو وہ سمجھو کہ اللہ کی جو رحمتوں سے دور ہو گیا, اللہ کی نظروں سے دور ہو گیا وہ شخص. اس کو جو کچھ مل رہا ہے, اگر کچھ مل بھی رہا ہے, جو کھا رہا ہے, جو پی رہا ہے, استدراج ہے. کھانے کو تو بہت کچھ کھا رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک لقمے کے اندر بھی ان کی برکت نہیں ہوتی, کیونکہ بے نمازی ہیں وہ لوگ. اللہ والے جو پچھلے زمانے میں اللہ والے تھے, ان کا سٹینڈرڈ تھا ایک, سبحان اللہ, اتنا بڑا سٹینڈرڈ تھا کہ اگر وہ کھانا کھانے بیٹھے ہیں, کسی گھر میں دعوت کھانے گئے ہیں, اور کسی خاتون نے, کسی عورت نے وہ کھانا ان کو بغیر نماز پڑھے, یعنی نمازی نہیں ہے وہ عورت, اس نے وہ کھانا بنا کے دیا ہے, تو کھانے کا پہلا لقمہ لینے کے بعد چھوڑ دیتے تھے.
کہتے کھانا مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، اس میں کچھ برکت نظر نہیں آ رہی مجھے، اس میں نور نہیں ہے کھانے کے اندر. ہم تو اندھے ہو گئے نا، بالکل پتہ ہی نہیں ہے. اتنا فرق پڑ جاتا ہے کہ بے نمازی کے ہاتھ کے اندر ساری برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، منحوستیں آ جاتی ہیں، نحوستیں آ جاتی ہیں، بلکہ اس کے ہاتھ کی کوئی چیز جو آدمی لے گا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. بتاؤ تو خود آدمی کو کیا ہوگا جو نماز چھوڑتا ہے. بتائیں، اگر ہم نے دنیا کے اندر آسائش اور آرام کے ساتھ رہنا ہے دوستو، تو ایک بات پکی کر لے آدمی کہ ترک نماز کے ساتھ انسان مومن رہ نہیں سکتا. اس کا حال ایسا ہے کہ جیسے مچھلی کو آپ پانی سے نکال کے باہر رکھ دیں، مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی. ایک مومن کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھے نا اور وہ کہے جی میں تو بہت خوشحال ہوں. وہ خوشحال نہیں ہے، اس کی دکان نہیں ہے، وہ کاروبار نہیں ہے، وہ آگ کا ڈھیر ہے، اس میں سے غلط چیزیں نکلیں گی، اس کی اولاد غلط ہوگی، مصائب آئیں گی، پریشان آج نہیں آئیں گی، 30 سال کے بعد آئیں گی، 15 سال کے بعد آئیں گی. کسی حالت میں وہ صحیح نہیں ہو سکتا. سب سے پہلا تعلق جو اللہ کے ساتھ جڑتا ہے وہ کس چیز سے جڑتا ہے؟ نماز سے جڑتا ہے. اس تو عام بات. آن ٹاپ آف دیٹ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نمازی کے لیے ایک اور نماز اللہ پاک نے دے دی ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی حاجت پڑے، ضرورت پڑے، مانگنا چاہتے ہو، آج دل کر رہا ہے یار آئس کریم کھائیں، چھٹی ہوئی ہے، بچہ کہتا ہے سبحان اللہ، تجربہ کر کے دیکھ لے. ماں سے پیسہ نہ مانگے دے گی نہیں، باپ سے نہ مانگے دے گا ہی نہیں، سیدھے چاہے مصلی پہ اپنے رب سے مانگے، بولے سبحان اللہ. نہیں، تھوڑی سی دیر میں ہی آپ کے سامنے آئس کریم آ جائے گی. جو چیز مانگنی ہے اپنے رب سے مانگے آدمی، سیدھا جائے مصلی پہ، یا اللہ آج یہ دل کرتا ہے مجھے یہ کام کرتے. چھوٹی چیزیں مانگنے سے نہ ڈرے. اللہ کہتا ہے مجھ سے تو آپ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی مانگے میں وہ بھی دے دوں گا، تمہیں سوئی بھی دے دوں گا، محل بھی دے دوں گا، گاڑی بھی دے دوں گا، مکان بھی دے دوں گا. ایک حدیث کہتے ہیں میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، دیتا ہوں. اب یہاں ایک نقطے کی بات آپ کو بتا دیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں دیتا ہوں، اور جب اللہ نے کہہ دیا میں دیتا ہوں تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنی بات کے پیچھے ہٹ جائے؟ ضرور دیتا ہے، لیکن خاص نے ایک لفظ کہا ہے دینے کے ساتھ. مثال کے طور پر میں نے مصلی بچھایا، مجھے کسی چیز کی ضرورت تھی، میں نے مصلی بچھا کے وضو کیا، وضو کر کے میں نے نماز پڑھی، میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ دے دے، اللہ نے میں دوں گا. یا کہاں کیا ہے اس کے ساتھ اللہ نے ایک چیز کہی ہے، مانگنے سے مت ہٹنا. کیا کہا ہے؟ دیتا ہوں، لیکن بے خبر چھوٹی دماغ والے آدمی میرے بندے میں دیتا اپنی حکمت کے ساتھ. اللہ مجھے پتا ہے کہ تو اچھی چیز مانگ رہا ہے، تو گندی چیز مانگ رہا ہے. یہاں تیرا ایک درجہ اور بڑھا دیتا ہوں کہ جب تک تو نہیں مانگتا تھا میں گندی چیزیں تو دے دیتا تھا. کھا یہ ہو بیمار ہوتے ہیں نا، کھا ہو بیمار، وہ لگے تجھے ٹی بی، لگے تجھے کینسر، اللہ ناراض ہے نا بندے سے، تو یہ کھا دیکھ اس میں جراثیم اتار دوں گا سارے. لیکن یہاں جب اس نے مانگا، اللہ سے تعلق جوڑا، تو اللہ نے کیا کہا؟ حکمت، یعنی میں تجھے وہ دوں گا تو تیرے لیے سوٹ کرے گی تجھے چیز. سبحان اللہ، کتنا بڑا دلاسا دیا اللہ پاک نے کہ دے دیا ہے تجھے میں نے. سبحان اللہ، جو تجھے نے چیز مانگی ہے وہ دے دی ہے، بے فکر رہے. لیکن حکمت ہے، حکمت میری کس وقت دوں، آج دوں، کل دوں، پرسوں دوں گا تجھے تیرے اپنی حکمت کے مطابق دوں گا. اگر اس وقت نہیں دے رہا، سنے اب کتنی پیاری چیز اللہ پاک دے. جب اس طریقے سے تم مجھ سے مانگے گا، نہیں دے رہا پھر بھی میں دوں گا، لیکن دینے کا انداز کیا ہوگا؟ وَلَا تُزْغِ قَلْبِي إِلَىٰ شَيْءٍ صَرَفْتُهُ. بڑی پیاری بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھیں دینے سے بھی، ملنے سے بڑی چیز بتائی اللہ پاک نے. ملنے سے ہی بڑی چیز ہے کہ جب میں اس طریقے سے کوئی چیز لیٹ کروں گا تجھ سے یا نہیں دے رہا ہوں گا،
یہ اس میں تو ریکارڈ سمجھ رہا ہوگا، مانگنے کے بعد جو وہ چیز نہیں ملے گی تو اس سے بڑی چیز تجھے دوں گا اور وہ چیز بھی دوں گا. وہ کیا چیز دوں گا؟ لا تذهب قلبي لا شيء صرفته إليه. وہ چیز میں تجھے وہ دوں گا کہ تیرے دل کو اس چیز سے میں مکمل طور پہ مطمئن کر دوں گا. سبحان اللہ. بغیر ملے اتنا تو خوش ہو جائے گا، اتنا تیرا دل سرخ، کوئی پریشانی رہے گی، کوئی سرکشی نہیں کرے گا، تو اللہ سے ناراض بھی نہیں ہوگا، بلکہ تو مکمل طور پہ وہ جو چیز تھی جس سے تو مانگ رہا تھا اس کا کیا لاج کو تیرے دل سے اسے خواہش نکال دوں گا. اللہ، بہت بڑی بات ہے. اس خواہش کو میں تیرے دل سے ہی نکال دوں گا، ضرورت نہیں پڑے گی مانگو. سبحان اللہ. یعنی تجھے بالکل تو بادشاہ بنا دے گا اللہ تعالیٰ بغیر دولت کے. میں دولت مانگ رہا ہوں اور بغیر دولت کے بادشاہ بنا دے گا. تذهب قلبي لا شيء صرفته إليه. نکال دی تیرے دل سے خواہش کو میں نے، کیونکہ گندی چیز تھی اس سے اچھی چیز تجھے میں نے دے دی. کیا؟ اس کی خواہش ہی نکال دی. الحمدللہ تجھے خواہش ہوگی اور تو مست ہو جائے گا اپنے راستے کام کے اندر. تو اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ بندہ پھر اللہ کا سرکش نہیں ہوتا، اللہ سے ناراض نہیں ہوتا. اللہ سے بھی بندہ مطمئن نہیں ہے، بھائی ٹھیک ہے الحمدللہ نہیں دی، بہت اچھا کیا، کوئی پریشانی کی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. تو یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے. کون سا؟ نماز. ایک تو ویسے نماز نہ چھوڑے، اور جب مانگنا ہو اللہ سے تو 2 رکعت نفل پڑھے الحمدللہ سیدھا. نفل کرنے کے بعد 2 چیزیں آ جائیں گی، یا وہ چیز ملے گی یا دل سے اس کی خواہش نکل جائے گی. اللہ چل چھٹی کر عیش کر، وہ ملے گی. سمجھو مجھے گھڑی چاہیے، میں روز دیکھوں جا کے وہ ونڈو شاپنگ روز گھڑی کو دیکھتا ہوں، یا نیٹ میں دیکھ رہا ہوں، یا جی گھڑی مجھے اچھی لگ رہی ہے. مطلب خواہش کسی کی، مجھے فلاں چیز اچھی لگی ہے، فلاں کپڑا اچھا لگ رہا ہے، شرٹ تو مجھے اس کی پسند ہوتی ہے کسی کو. پھر کھل کے بیٹھ جاتا ہے کتاب، دیکھو یار یہ کتنی اچھی چیز ہے، کرتے ہیں نا آدمی. پھر یاد آتے پھر وہ یار یہ گھڑی ہے تو سنی ہے، پیسے جیب میں ہے نہیں بالکل بھی، ہے نا، تو کیا کام کرے آدمی؟ پیسے ہے ہی نہیں، لیں گے گھڑی بہت پسند ہے مجھے، یار گھڑی میرے پاس آ جائے، یہ گاڑی میری آ جائے، یار کتنی اچھی گاڑی ہے، دیکھو بہت اچھا ہے. اس کا ایک علاج فوراً جائے نماز. الحمدللہ اللہ کی حکمت میں ہوگی کہ اس کو دینی چاہیے. پھر میں کہتا ہوں کنڈی بجا کے آپ کے پاس آ جائے گی وہ چیز، اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں، کنڈی بجا کے وہ چیز آپ کے پاس آ جائے گی، یا فلاں چیز تو آدمی تجھے گفٹ دی ہے. اور اگر نہیں ہوگی مطمئن پھر کیا ہوگا؟ اللہ اسی وقت مطمئن کر دے گا، دل سے خواہش نکال دے گا. اس گھڑی کو دیکھنے دل ہی نہیں کرے گا. کوئی لے کے بھی آئے گا نا کہ نہیں یار مجھے نہیں چاہیے. آپ نے دیکھو کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایسے لے کے نہیں بھائی مجھے نہیں چاہیے، دل ہی نہیں کر رہا یار، کہتے ہیں نا آدمی، لالچ ختم ہو جاتا ہے. میرے بھائیو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اپنے رب سے تعلق نہ توڑیں. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے رب سے ناراض کرتے ہیں اپنے آپ کو. سوچیں کہاں جائیں گے رب کو چھوڑ کے؟ کوئی اور خدا ہے؟ کبھی شکوہ نہ کریں اپنے رب سے، شکایت نہ کریں، بہت بڑی بات ہے. بلکہ کیا ہے ہمیشہ خوش رہیں. جو طریقہ بتایا اللہ پاک نے اس کو استعمال کریں. ہر خواہش پوری ہونے والی جگہ نہیں ہے یہ دنیا کہ جو میں مانگوں وہ مجھے مل جائے، جو تمنا کروں وہ مجھے مل جائے، جیسے میں چاہوں مجھے آ جاؤں. نزلہ ہو گیا، یہ نزلہ کیوں ہوا؟ کرسمس کا وقت ہے یار، میں نے دکان پہ جانا تھا، ابھی نزلہ ہونا تھا. شکایت کرتا، سر میں درد ہو گیا، اس نے آج بھائی اس نے پیسے کمانے جانا تھا، یار یہ آج ہی ہونا تھا. اس کی کوئی اپائنٹمنٹ تھی، گاڑی پنچر ہو گئی، بڑا سخت پریشان تھی، آج ہی ہونا تھا. بس یہ ہے جو نا آج ہی ہونا چاہیے تھا. آپ ہم کہیں کہ اللہ کا فضل ہو رہا ہے، ضرور ڈیفینیٹلی کوئی فضل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ روک رہا ہے مجھے کچھ. کتنا دیکھیں رشتہ بدل گیا نا انسان کا رشتہ. اللہ کہتا ہے یہ صحیح میرا بندہ ہے، مجھ سے تعلق رکھنا چاہتا ہے، توڑنا نہیں چاہتا. چاہے میں اس کو خوش رکھوں چاہے میں اس کو ناراض رکھوں، یہ مجھے نہیں چھوڑ سکتا. تو اللہ کہتا ہے ایسے ہی ہوگا. الحمدللہ میں بھی تجھے نہیں چھوڑوں گا، سبحان اللہ، میں بھی اپنے بندے کو نہیں چھوڑوں. تو پہلی چیز خبردار جو کبھی زندگی میں نماز چھوٹ جائے انسان کی، بس نماز پکی ہر انسان کی. نماز پکی ہو گئی ہم بے فکر ہو جاتا، تعلق پکا اللہ تعالیٰ سے. 5 منٹ اللہ تعالیٰ سے ہاتھ ملا رہا ہے بندہ، بس. اس کے بعد ضرورت پڑے تو کدھر جانا ہے؟ رب کے پاس جانا ہے. الحمدللہ 2 چیزیں مل جائیں گی، وہ چیز ملے گی یا اللہ پھر نفرت پیدا کر دے، اس ہمیں چاہیے نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.
دعا کر لیں. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته أهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل کرم سے میرے مولا ہماری مجلس کو قبول فرما, ہمارا ذکر کرنے کو قبول فرما, ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اے میرے مولا جو امیدیں لے کر آئے ہماری بخشش فرما. یا اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں, سیاہکار ہیں, دور سے نزدیک سے میرے مولا تیرے نام کی مجلس میں آئے ہیں میرے مولا, تیرا ذکر کرنے ہم آئے ہیں کریم. اپنی نعمتیں عطا فرما, اپنا فضل نصیب فرما. یا اللہ ہم پہ جو مصیبتیں آنے والی ہیں جو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے میرے مولا تمام بلائوں اور مصیبتوں کو دور فرما دے, اپنی نعمتوں سے نواز دے. یا میرے اللہ اپنی نعمتوں سے نواز دے, اپنی برکتوں سے نواز دے. اے میرے مولا ہماری زندگی میں برکت فرما, ہمارے گھروں میں برکت, اولاد میں برکت میرے مولا نصیب فرما. اے میرے مولا ہمیں کسی کا محتاج نہ فرما. یا اللہ جو مانگے تجھ سے مانگے میرے مولا, جو مانگے تجھ سے مانگے مولا, ہمیں عطا فرما, محروم نہ فرما میرے مولا. یا اللہ دنیا میں سرخرو فرما, آخرت میں سرخرو فرما. یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما, اپنا قرب نصیب فرما. یا اللہ اپنے پیاروں کی محبت نصیب فرما. یا اللہ جو تجھ سے پیار کرتے ہیں ہم بھی ان سے پیار نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, سلام علی المرسلین والحمد للہ.